یہ کہانی ایک کمپنی وی لائک سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کمپنی ایسی اینڈرائڈز پتنیاں بناتی تھیں جو انسانوں کی طرح دیکھتی، بولتی اور عمل کرتی تھیں۔ جو کوئی بھی انہیں خریدتا وہ پاتا کہ یہ پتنیاں مالک کی پسند کے مطابق کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور جسمانی ضروریات پورا کرتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے انہیں پروگرام کیا گیا تھا۔ ان اینڈرائڈز کی ظاہری شکل انتہائی حقیقی تھی۔ اگر کوئی اپنی مرحوم پتنی کی یادیں اپلوڈ کرتا تو اینڈرائڈز بالکل اسی کی طرح برتاؤ کرتی۔ بولنے کا انداز، ہنسنے کا طریقہ، حتیٰ کہ چھونے کا احساس بھی وہی ہوتا۔ ہزاروں لوگ ان اینڈرائڈز پتنیوں کو استعمال کر رہے تھے چونکہ ان کا رویہ بالکل انسانوں جیسا تھا۔ کچھ آرگنائزیشنز کا ماننا تھا کہ انہیں بھی انسانوں جیسے حقوق ملنے چاہیے، لیکن کچھ آرگنائزیشنز جیسے کہ آسکر آرگنائزیشن ان اینڈرائڈز کو اغوا کر کے آزاد کر دیتی تھی۔ اسی خطرے کے باعث وی لائک کمپنی نے ریکوری ایجنٹس رکھے، ایسے ماہر جو اغوا شدہ اینڈرائڈز کو واپس لاتے۔ ان میں سے ایک ایجنٹ ولیم تھا، انتہائی کامیاب اور ذہین شخص تھا۔ کمپنی کی سی ای او میرین، جو انسانوں جیسے نظر آنے والی مگر خود بھی اینڈرائڈ تھی، ولیم کی کارکردگی سے خوش تھی۔ اس نے ولیم سے کہا کہ اسے اپنے پارٹنر کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کمپنی نے اس کے لیے ایک نئی اینڈرائڈ پتنی بنائی ہے جس میں اس کی مرحوم پتنی یعنی مارٹ کی تمام یادیں محفوظ ہیں۔ وہ اس سے وہی محبت کرے گی جیسے اصلی مارٹ کرتی تھی۔ ولیم نئی مارٹ کو گھر لے آیا۔ اس نے اسے اپنی اصلی پتنی کے پرانے کپڑے پہنائے اور پھر اسے آن کیا۔ مارٹ نے آن ہوتے ہی آنکھیں کھولی۔ اس کا نرم چہرہ روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ خود کو مارٹ کہہ کر مخاطب کرتی تھی، یعنی کہ میں کی جگہ مارٹ، جیسے اپنی شناخت بھول گئی ہو۔ ولیم نے نرمی سے کہا، جاگو، چلو سانس لو، تم بالکل ویسے ہی ہو جیسے وہ تھی۔ وہ اسے چلنا، سانس لینا اور احساس ظاہر کرنا سکھاتا رہا۔ ولیم کو یقین تھا کہ کچھ دنوں میں مارٹ سب کچھ سیکھ جائے گی اور بالکل انسان جیسی ہو جائے گی، ایسی کہ کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ وہ اینڈرائڈ ہے۔ اسی رات جب وہ دونوں تنہا تھے، مارٹ نے قربت کے تمام سیٹنگز مکمل کر لیے، لیکن ولیم کے دل میں کچھ عجیب سا کھچاؤ تھا۔ وہ گھبرا گیا جیسے احساس جرم ہو۔ مارٹ نے اس کی پریشانی محسوس کی اور نرمی سے کہا، مارٹ جانتی ہے تمہیں عادت ڈالنی ہوگی۔ پھر اس نے خود سب کچھ سنبھال لیا اور رات خاموشی سے بیت گئی۔ اگلی صبح صفائی کرتے ہوئے مارٹ کو ایک تکیہ ملا جس پر لال پرندہ بنا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس نے اسے کھولا مگر الفاظ سمجھ نہ پائی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا کہ باہر درختوں پر کچھ عجیب سا ہلچل دکھائی دی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ اگلی صبح ناشتہ بناتے وقت ٹی وی پر ایک احتجاج کی خبر چل رہی تھی۔ انسانوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ اینڈرائڈز کے حقوق کے لیے تھی۔ مارٹ نے ولیم سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ ولیم نے جواب دیا، میں لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دفتر چلا گیا۔ گھر میں اکیلی مارٹ اپنے پرانی میک اپ اور کپڑے آزمائے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، وہ بالکل انسان لگ رہی تھی۔ ادھر کمپنی میں ولیم نے اپنے ساتھی جیک کے ساتھ اینڈرائڈز اغوا کے بڑے واقعات پر بات کر رہا تھا۔ وہ رنگ ماسٹر نامی گروہ کے سرغنہ کو تلاش کر رہے تھے۔ کچھ تفتیش کے بعد انہیں اغوا شدہ اینڈرائڈز کا ٹھکانہ ملا۔ ولیم کو وہاں سے سب کو بازیاب کرانے کا مشن دیا گیا۔ وہ مقام پر پہنچا تو ایک اینڈرائڈ شاک کالر پہنے بھاگ رہی تھی۔ ولیم نے دور سے ٹیزر مارا، پھر اسے پکڑ کر کالر اتارا اور پوچھا، اندر کتنے لوگ ہیں؟ پھر وہ اندر داخل ہوا۔ پہلے کمرے میں ایک مجرم باکسنگ کی پریکٹس کر رہا تھا۔ ولیم نے چند لمحوں میں اسے نہایت ماہرانہ انداز میں گرا دیا۔ اگلے کمرے میں ایک لیب تھی جہاں ایک اینڈرائڈ کو آزاد کرنے کے لیے ری پروگرام کیا جا رہا تھا۔ تبھی ایک اور مجرم آیا۔ اس نے ایک اینڈرائڈ کے سر پر بندوق تھام لی۔ ولیم نے خبردار کیا، اسے چھوڑ دو ورنہ میں گولی مار دوں گا، مگر وہ باز نہ آیا۔ ولیم نے فائر کیا، مجرم زمین پر گر گیا۔ ادھر گھر میں مارٹ بیڈ پر لیٹی اپنی چارجنگ موڈ میں تھی۔ اچانک اس کا ڈریم موڈ آن ہو گیا۔ خواب میں ایک پراسرار شخصیت ظاہر ہوئی، یعنی کہ ایڈو، ایک ڈیجیٹل رہنما۔ ایڈو نے اسے ایک سالگرہ کی یاد دکھائی۔ ولیم نے مارٹ کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ پھر ایک اینڈرائڈ بیوی یعنی کہ لیڈی نے اسے ناچنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد لیڈی نے مارٹ کو ایک نقاب پوش شخص سے ملوایا۔ مارٹ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ نقاب پوش شخص نے ایک کارڈ دکھایا جس پر لال پرندہ بنا تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہیں سب کچھ یاد دلائے گا۔ اس سے پہلے مارٹ کچھ پوچھ پاتی وہ شخص غائب ہو گیا۔ ولیم نے بازیاب کی ہوئی تمام اینڈرائڈز پتنیوں کو کمپنی واپس پہنچا دیا۔ ویٹنگ روم میں دو اینڈرائڈز ایلی اور لیڈی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ ولیم سمجھ گیا کہ یہ دونوں اپنی پتیوں کے خلاف رویہ اختیار کر چکی ہیں، اس لیے بار بار انہیں ری سیٹ کے لیے واپس لایا جا رہا تھا۔
اگلی صبح مارٹ نے خواب میں ایڈو سے پوچھا وہ نقاب پوش شخص کون تھا، پھر کہا کہ وہ اپنی پرانے شوقوں کی فہرست چاہتی ہے۔ ایڈو نے ایک لسٹ دی مگر اس میں سلائی نہیں تھی، جبکہ جاگتے ہی اسے سلائی کرنے کی خواہش محسوس ہوئی تھی۔ ایڈو نے وہ فائل انسٹال کر دی۔ جاگنے کے بعد مارٹ نے لال پرندے والا تکیہ سینا شروع کیا، بالکل وہی جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد میں وہ سائیکل چلانے نکلی۔ سڑک کے بیچ ایک مہیلا یعنی کہ لوسی کھڑی تھی۔ مارٹ نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر جاڑیوں میں جا گری۔ لوسی نے گھبراہٹ میں کہا تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں سب کچھ یاد کرنا ہوگا، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ جب مارٹ واپس گھر آئی ولیم نے اس کے کپڑوں کی مٹی جھاڑی اور بولا اس مہیلا کی باتوں پر دھیان مت دو۔ کچھ لوگ اینڈرائڈ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے جیسے یہ مہیلائیں ان کے پتیوں کو چھین لیتی ہیں۔ کچھ دن بعد مارٹ جھیل کے پاس گئی، وہی جگہ جو ولیم کی اصل پتنی کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہاں یادوں کا ہجوم تھا۔ پانی میں عکس دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار کہا میں، یعنی کہ مارٹ کے جگہ اس نے میں کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اس کی خود آگاہی ہونے کی علامت تھی۔ گھر آ کر اس نے ولیم کو وہ لال پرندے والا تکیہ دکھایا۔ ولیم نے مسکرا کر کہا یہ بہت خوبصورت ہے، مگر اس کے چہرے پر سچائی کی کمی تھی، جیسے وہ کسی گہرے خوف یا راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ولیم نے مارٹ کو ایک پرانی یاد دلائی۔ ایک دن جب وہ پارک میں ملے تھے، مارٹ ایک بینچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور ولیم اس کے قریب آیا تھا۔ مارٹ نے اپنے سسٹم میں وہ یاد تلاش کی مگر حیرت انگیز طور پر اس یاد میں اس شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہ تفصیل مٹا دی ہو۔ اس نے اصلی مارٹ کی پرانی ڈائری پڑھنا شروع کی۔ ہر صفحہ محبت، خوشی اور خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر لفظ اس کے اندر کوئی بھولا ہوا احساس جگا رہا تھا۔ مارٹ جذباتی ہو گئی، پھر وہ چارجنگ بیڈ پر لیٹ گئی اور سیلف ایکسپلورنگ موڈ چلانے کی کوشش کی تاکہ وہ ولیم کی اصلی پتنی کے بارے میں جان سکے، مگر سسٹم نے جواب دیا ایکسس ڈینائیڈ۔ مایوس ہو کر اس نے ڈریم موڈ آن کیا۔ خواب میں ایڈو نمودار ہوا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ مارٹ تمہارے کچھ فائلز لاک ہیں، میں انہیں نہیں کھول پا رہا۔ ایڈو نے مارٹ کو میموری فائلز کی فہرست دکھائی۔ مارٹ نے بے ترتیب ایک فائل منتخب کر لی۔ پلک جھپکتے ہی وہ ایک پارک میں ایک بنچ پر جا پہنچی۔ وہی منظر جو ولیم نے یاد دلایا تھا، لیکن اس بار اس کے سامنے ولیم نہیں تھا بلکہ ایک نقاب پوش آدمی بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا سب کچھ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ مارٹ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اسی لمحے وہ خواب سے جاگ اٹھی۔ ولیم نے اسے بازو سے تھاما ہوا تھا۔ تمہیں برا خواب آیا تھا، بس اتنا ہی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں چھپا ہوا خوف واضح تھا۔ جب مارٹ دوبارہ سو گئی ولیم نے لال پرندے والا تکیہ اٹھایا اور چھپکے سے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ جب ولیم سو گیا مارٹ نے دوبارہ اصلی مارٹ کی ڈائری کھولی، پھر اس کی پرانی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ ایک ویڈیو میں اصلی مارٹ ایک ٹنٹ میں اپنے عاشق کے ساتھ دکھائی دی، ہنستے ہوئے گاتے ہوئے مگر زندہ تھی۔ یہ دیکھ کر مارٹ کی مصنوعی دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اگلے دن ولیم کو ایک نیا مشن ملا۔ ایک اینڈرائڈ پتنی اغوا شدہ قرار دی گئی تھی۔ وہ ایک آفس میں سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی۔ نہ چہرہ وہی، نہ نام وہی، سب کچھ بدل چکی تھی۔ ولیم نے پوچھا کیا تمہیں کسی نے یہاں لایا ہے؟ اس نے نرمی سے جواب دیا نہیں، میں خود بھاگی تھی، میں انسان بن کر جینا چاہتی تھی۔ ولیم نے بات پر یقین نہیں کیا، اسے لگا وہ ری پروگرام کی گئی ہے۔ میرے ساتھ چلو، کمپنی تمہیں واپس چاہتی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، میں واپس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہوں، اور اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود گئی۔ ولیم کے آنکھوں کے سامنے وہ زمین پر ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ گھر میں مارٹ نے اچانک دیکھا کہ لوسی چھپکے سے اندر موجود تھی۔ لوسی حیران ہوئی جب مارٹ نے خود کو میں کہا۔ آخر تم نے یہ لفظ کہا، اب تم جاگ رہی ہو مارٹ۔ اس نے بتایا کہ نقاب پوش شخص مارٹ سے خود ملنا چاہتا ہے، اور پھر آہستہ سے کہا ولیم نے تم سے جھوٹ بولا ہے، ایسکر آرگنائزیشن وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ اسی لمحے لوسی نے دیکھا کہ مارٹ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ وہ ولیم کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی، کونی دوبارہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اور دروازہ کھول کر غائب ہو گئی۔ ولیم اسی دوران تباہ شدہ اینڈرائڈ کو کمپنی واپس لے آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف تھی۔ اس نے خودکشی کیوں کی؟ ایک مشین احساس کیسے رکھ سکتی ہے؟ دفتر میں ٹی وی پر اشتہار چلنے لگا، اینڈرائڈ بچے جو کبھی بڑے نہیں ہوں گے۔ یہ منظر ولیم کو اور بھی بے چین کر گیا۔ وہ سیدھا میرین یعنی کہ CEO کے دفتر گیا۔ وہ اینڈرائڈ کیوں مر گئی؟ کیا یہ پروگرامنگ کی خرابی تھی؟ میرین نے سکون سے جواب دیا، ولیم وہ حادثہ تھا۔ ری پروگرامنگ کے دوران جذباتی لوپ بن گیا تھا۔
مگر فکر مت کرو، سب کنٹرول میں ہے۔ مگر ولیم مطمئن نہیں ہوا۔ ادھر گھر میں مارٹ ڈائری پڑھ رہی تھی۔ اصلی مارٹ نے لکھا تھا، میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ یہ پڑھ کر ایسے لگا جیسے مارٹ کے اندر کوئی بند دروازہ کھلنے لگا۔ اس نے دوبارہ لال پرندے والا تکیہ سینا شروع کیا۔ جب ولیم گھر آیا اسے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا۔ تم پھر وہ نشان کیوں بنا رہی ہو؟ مارٹ نے سب کچھ بتا دیا، لوسی کی باتیں اور وہ پیغام۔ ولیم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ترنت جیک کو کال کی۔ میں نے مارٹ کو کونی سے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ اس کے خوابوں میں گھس آئے ہیں۔ جب بھی وہ ڈریم موڈ میں جاتی ہے تو وہ لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ ولیم نے کہا، انہیں کونی کی لوکیشن پتا کرنے کے لیے خوابوں کے اندر جانا ہوگا۔ جیک نے کمپیوٹر سیٹ کیا۔ ولیم نے سمجھایا، یاد رکھنا، مارٹ اپنے خوابوں کو حقیقت میں محسوس کرتی ہے۔ اگر وہاں زخمی ہوئی تو یہاں اس کے جسم پر درد ہوگا۔ مارٹ کو ڈریم موڈ میں بھیج دیا گیا۔ اس بار خواب کا تھیم ہیلوین تھا۔ وہ ایک ہانٹڈ ہاؤس میں پہنچی جہاں ہر طرف خوفناک آوازیں اور سائے تھے۔ وہ اسکیلیٹن کا لباس پہنے تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور نقاب پوش شخص اندر آیا۔ باہر ولیم اور جیک کمپیوٹر اسکرین پر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ خواب میں نقاب پوش شخص آہستہ سے اپنا ماسک اتارا اور ولیم کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ شخص کونی تھا۔ کونی نے مارٹ کو ایک پتہ دیا، یہاں آؤ، سب جواب تمہیں یہاں ملیں گے۔ مارٹ کے جاگنے پر اس نے ولیم سے پوچھا، کونی کون ہے؟ ولیم نے نظریں چرا لی، کچھ نہ کہا اور اکیلا اس پتے پر گیا۔ دروازہ کھلا تو اندر صرف ایک ماسک پہنے مینکن کھڑا تھا۔ خالی کمرہ، ٹمٹماتی لائٹس، یہ ایک جال تھا۔ ولیم ترنت گھر لوٹا۔ مارٹ ٹھیک تھی مگر گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں صرف ایک ڈائری پڑی تھی جس پر لکھا تھا، ولیم کے لیے ہے۔ جب مارٹ نے سب دوبارہ پوچھا، ولیم نے آخرکار سچ جیسا کچھ بتا دیا۔ کونی اور آسکر آرگنائزیشن نے میری اصلی پتنی یعنی مارٹ کو دہشت گرد حملوں میں استعمال کیا، اس لیے ہم نے تمہاری یادیں مٹا دیں تاکہ تم یہ نہ سوچو کہ تم نے ہزاروں لوگوں کی جان لی تھی۔ مارٹ خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر شک اور دکھ ایک ساتھ تھے۔ ولیم نے جیک کو دوبارہ کال کی۔ کونی نے ہمارے گھر کا سسٹم ہیک کر لیا ہے۔ وہ ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ ہم اسے ایسے نہیں پکڑ سکتے۔ ہمیں مارٹ کو کمپنی بھیجنا ہوگا ریسیٹ کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں خود اس کے خواب میں جا کر کونی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیک نے کنیکشن تیار کیا۔ ولیم اور مارٹ دونوں کو ڈریم موڈ میں چھوڑ دیا گیا۔ مارٹ کی بیٹری کم تھی۔ ولیم نے آخری ہدایت دی، جیسے ہی بیٹری 10% پر آئے ترنت جاگ جانا، میں بھی تمہارے ساتھ جاگوں گا۔ خواب میں مارٹ نے خود کو ایک گھنے جنگل میں دیکھا۔ وہاں اسے کونی نظر آیا۔ اسی دوران ولیم بھی خواب میں داخل ہوا اور گھبرا کر مارٹ سے کہا، دوڑ جاؤ فوراً۔ مارٹ بھاگی، درختوں کے بیچ چھپتی ہوئے ایک دروازے کے پیچھے جا پہنچی۔ وہی دروازہ جو اس کی سالگرہ کی یاد سے جڑا ہوا تھا، جہاں ایلی اور لیڈی کے ساتھ وہ خوشی مناتی تھی۔ دوسری طرف ولیم اور کونی کے درمیان شدید لڑائی چھڑ گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے اسی سالگرہ والے منظر پر پہنچ گئے جہاں مارٹ چھپی ہوئی تھی۔ کونی نے چیخ کر کہا، مارٹ، سب کچھ یاد کرو، اور ولیم سے بولا، چاہے تم کتنا ہی زور لگاؤ، مارٹ کی یادیں واپس ضرور آئیں گی۔ ولیم غصے سے بولا، اب میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن عین اسی وقت مارٹ کی بیٹری صرف 10% رہ گئی تھی اور وہ اچانک جاگ اٹھی، جس کے ساتھ ہی ولیم بھی جاگ گیا۔ ولیم پریشان ہو گیا۔ میں اسے مارنے ہی والا تھا، مگر جیک اس سے بھی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ چیخا، تم نے کہا تھا میں صرف بات کروں گا، اب بس، میں تمہاری کبھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ولیم نے غصے سے مارٹ کی طرف دیکھا، ہمیں تمہاری یادداشت ریسیٹ کرنی ہوگی، تم سب کچھ دوبارہ سیکھو گی، بالکل شروع سے۔ مارٹ نے التجا کی، پلیز میری یادیں مت مٹانا، مگر ولیم نے اس کی بات نہ سنی اور اسے کمپنی بھیج دیا۔ کمپنی میں پہنچ کر مارٹ حیران رہ گئی، یعنی کہ ویٹنگ روم میں موجود سب اینڈرائڈز نے اسے پہچانتے ہوئے خوش آمدید کہا، ہمیں معلوم ہے یادداشت کو ریسیٹ سے کیسے بچانا ہے، اسی لیے ہم تمہیں پہچان گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب اینڈرائڈز اپنی معلومات آپس میں شیئر کرتے ہیں تاکہ رنگ ماسٹر ویلائی کمپنی کو بند کر سکے۔ انہوں نے سمجھایا، رنگ ماسٹر کوئی مجرم نہیں، وہ تو ہمیں آزاد کر کے بہتر زندگی دینا چاہتا ہے۔ مارٹ کو پتا چلا کہ ایلی اور لیڈی جان بوجھ کر کئی بار پکڑی گئی تھی کمپنی کے اندر مزید اینڈرائڈز کو اپنے مشن میں شامل کر سکیں۔ انہوں نے کہا، انسان ہماری یادیں مٹا سکتے ہیں مگر ہمارے خواب نہیں۔ سب نے ایک ساتھ لیٹ کر اپنا سارا ڈیٹا آپس میں شیئر کرنا شروع کیا۔ مارٹ نے ڈریم موڈ میں جاتے ہوئے ایڈیٹو سے کہا، میری تمام یادیں رینڈم فائل میں محفوظ کر دو۔
اسی دوران آپریٹر آ گیا اور اسے ریسیٹ کے لیے لے گیا۔ ادھر لوسی ایک اہم فائل اور USB اسٹک لے کر جیک کے گھر پہنچی۔ اس نے وہ جیک کی اینڈرائڈ پتنی کو دے کر کہا، یہ جیک کو دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جیک گھر لوٹا۔ اس کی اینڈرائڈ پتنی نے اسٹک اور فائل اسے دے دی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد مارٹ نے آنکھیں کھولی۔ وہ ویلیم کے گھر میں تھی، نئی یادوں کے ساتھ۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک جاسوس کا عکس دیکھا مگر سمجھ نہ سکی۔ وہ پرانے اصول تو یاد رکھتی تھی مگر رویہ ایسا تھا جیسے واقعی ریسیٹ ہو چکی ہو۔ ویلیم نے وہی پرانی یادیں دہرانا شروع کی۔ تمہیں سب کچھ دوبارہ سمجھنا ہوگا۔ اتنے میں جیک فائل لے کر ویلیم کے گھر پہنچ گیا۔ ویلیم نے مارٹ کو اندر بھیج دیا۔ جیک نے فائل ٹیبل پر پھینکی اور بولا، مجھے پتا چل گیا ہے، مارٹ کبھی تمہاری پتنی نہیں تھی۔ تم نے اس کے بوائے فرینڈ یعنی کہ کونی کو قتل کیا تھا، اسی لیے کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا۔ وہ تو صرف مارٹ کی یادوں میں تھا۔ جیک آگے بڑھا تاکہ ویلیم کو گرفتار کرے مگر ویلیم نے گولی چلا دی اور جیک وہیں پر گر کر مر گیا۔ سب کچھ دیکھنے والی مارٹ نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے سب معلوم ہے ویلیم۔ پھر اس نے سچائی بیان کی، جب اصلی مارٹ تمہارے گھر اپنے الیکشن کیمپین کے لیے آئی تھی تم اس کے دیوانے ہو گئے۔ تم نے اسے حاصل کرنے کے لیے اس کا اور کونی کا پیچھا کیا۔ ایک دن تم نے دونوں کو گرفتار کیا اور دنیا میں یہ افواہ پھیلائی کہ مارٹ ایک اینڈرائڈ ہے جسے کونی نے قید کر رکھا تھا۔ تم نے اس کے گلے میں شارک کالر ڈال کر سب کو یقین دلایا اور پھر کونی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد تم مارٹ کو گھر لے آئے۔ تم چاہتے تھے کہ تمہاری پتنی بنے مگر وہ تم سے نفرت کرتی تھی۔ غصے میں تم نے اسے لال پرندے والے تکیے سے گھونٹ کر مار دیا اور پھر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ وہ تمہاری پتنی تھی۔ بعد میں جب تم نے مارٹ اینڈرائڈ بنوائی تو صرف وہ یادیں شامل کی جو تمہیں پسند تھی۔ یہ سن کے ویلیم لرز گیا۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے؟ مارٹ نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، میں سب یاد رکھتی ہوں۔ میں وہی رنگ ماسٹر ہوں جس نے تمہارے اینڈرائڈ کو آزاد کیا۔ ویلیم نے منت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے جس میں نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا، صرف محبت ہے۔ مگر یہ الفاظ مارٹ پر اثر نہ کر سکے۔ اس نے غصے میں اپنی توانائی فل چارج کی اور ویلیم پر جھپٹ پڑی۔ ویلیم چیخا مگر مارٹ نے اس کے دونوں ہاتھ اور جسم توڑ ڈالے۔ پھر کونی اور اصلی مارٹ کو یاد کرتے ہوئے اس نے اسی ریڈ برڈ تکیے سے ویلیم کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ مارٹ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور وہیں چھوڑ دی۔ پھر وہ اپنے سسٹر ہوڈ کی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچی جہاں اس نے آزاد اینڈرائڈ سے وعدہ کیا، ہم کبھی دوبارہ ریسیٹ نہیں ہوں گے۔ ٹی وی پر ویلائٹ کمپنی کے سربراہ میرون دکھائی دیا۔ وہ افسوس سے بولا، میرے عزیز ایجنٹ جیک کی موت پر مجھے گہرا صدمہ ہے۔ میں قاتلوں کو ضرور پکڑوں گا۔ اور اس نے یہ ذمہ داری ویلیم کے اینڈرائڈ ورژن کو سونپی۔ ویلیم کا اینڈرائڈ بولا، تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کمپیوٹر اسکرین پر اسے دیکھ کر اینڈرائڈ مارٹ نے مسکرا کر جواب دیا، میں تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جائے۔